वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूं अशफाक चिश्ती। अभी हम डिस्कस करेंगे एडवर्ड चेस टॉलमन और उसकी थ्योरी सिग्नल लर्निंग। टॉलमन was an American psychologist, gave the concept of signal learning in his book Purposive Behavior of Animals and Men. یہ ایک امریکن سائیکالوجسٹ تھے جنہوں نے سگنل لرننگ کا کنسیپٹ دیا، اور اس کی بک پرپزیو بیہیویئر آف اینیملز اینڈ مین، اس کے اندر اس نے اس کا ذکر کیا۔ یہ کیسا کنسیپٹ ہے اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں۔ اکارڈنگ ٹو ٹالمن، لرننگ از پرپزیو اینڈ گول اورینٹڈ، کہ لرننگ کا کوئی نہ کوئی مقصد ہونا چاہیے اور اس کی منزل متعین ہونی چاہیے، وہ گول اورینٹڈ ہونی چاہیے۔ اس طرح سے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ جب تک کوئی منزل متعین نہ کی جائے تب تک کامیابی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ لرننگ آفن انوالوز دا یوز آف environmental stimulus to achieve a goal. Learning is not SR mechanism but SS mechanism. Learners select the shortest or easiest path to achieve a goal by his cognitive abilities and past experiences. وہ کہتا ہے کہ جو پہلے بیہیویئرزم کے اندر تھا کہ سٹیمولس دیا جاتا تھا پھر ساتھ میں رسپانس آتا تھا، یہ میکینزم تھا کہ اس کو اپنایا جاتا تھا، لیکن اب وہ کہتا ہے کہ سٹیمولس سگنل کو اپنایا جانا چاہیے، کہ جو لرنر دیکھتا ہے شارٹیسٹ پاتھ دیکھتا ہے، جو قریب کی منزل دیکھتا ہے، اسی کو وہ ایکوائر کر لیتا ہے اپنے پاسٹ ایکسپیرینس کو اور اپنی کوگنیٹیو ایبلٹیز کو یوز کرتے ہوئے، جو اس کو نیئرسٹ یا شارٹیسٹ جو ہے وہ وے ملتا ہے اور قریب اس کو پاس ہی کوئی گول نظر آتی ہے تو اس تک وہ رسائی حاصل کر لیتا ہے اپنے سگنل لرننگ کے ذریعے سے، کوگنیٹیو ایبلٹیز کو یوز کرتے ہوئے۔ یعنی کہ جب بھی کوئی فرد سیکھے گا تو سامنے وہ گول کو دیکھے گا تو تب آگے بڑھے گا۔ جب اس کو گول سامنے نظر نہیں آئے گی تو اس کے لیے وہ تیار نہیں ہوگا سیکھنے کے لیے۔ اس کے لیے اس نے خود ایکسپیریمنٹس بھی کیے تھے چوہوں کے اوپر۔ اس نے ایک پزل باکس بنایا تھا جس کے اندر مختلف راستے تھے، کئی راستے بند تھے، کئی کھلے تھے، تو ایک طرف سے سٹارٹ لینا تھا اور اینڈ پر جو فوڈ رکھا گیا تھا تو چوہوں نے وہاں سے گزر کر راستہ تلاش کرتے ہوئے آگے جانا تھا۔ تو اس نے مزید اس کے 3 گروہ بنائے تھے، اس کو بھی ہم باری باری ڈسکس کرتے ہیں۔ ٹالمن ایکسپیریمنٹ آن ریٹس۔ The rats had to go through mazes. A hungry rat was put at the entrance of a maze in search of food. کھانے کی تلاش میں ان کو ایک پزل باکس کے اندر شروع میں رکھا گیا، اور وہ بھوکے تھے اور انہوں نے راستہ تلاش کرنا تھا اور وہ داخل ہوئے اندر۔ The rat wandered through the maze until it got the food. چوہا کھانے کی تلاش میں نکلا یہاں تک کہ وہ کھانا پا لے، وہ اس کو ادھر ادھر اپنے آپ کو گھماتا رہا، وہ گھومتا رہا، وانڈرڈ یعنی کہ ادھر ادھر گھومنا۔ The rat learned to get food through its several trials. کافی ساری جو آزمائشوں کے بعد اس نے کھانا تلاش کر لیا۔ The more trials the rats completed, the fewer errors it made with using its previous experiences. جب انہوں نے مختلف ٹرائل کیے تو چوہوں نے مکمل کیے تو انہوں نے ہر بار غلطیاں کم کیں اور اپنے پریویس ایکسپیرینسز کو یوز کرتے ہوئے جلد منزل تک پہنچتے تھے۔ اسی طرح سے یہ جیسے یہ وے بنا ہے، سٹارٹ سے وہ شروع ہوتے اور ڈور تک جو ہے وہ آتے اور آگے ان کو پھر سرٹین ایک پردہ اور ساتھ میں جو ہے فوڈ ان کو ملتا۔ کنسیپٹس آف سائن لرننگ۔ یہ سائن لرننگ یا سگنل لرننگ کیا ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ مولر اپروچ۔ بیہیویئر از
always purposive and goal oriented, not mechanical and stereotype. مولر اپروچ وہ یوز کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بیہیویئر تب ڈیولپ ہوتا ہے جب کوئی ہمارا مقصد ہو اور ہم نے منزل متعین کی ہو، تب ہم اس کو اچیو کرنے کے لیے اپنے تاثرات دکھاتے ہیں. انٹرویننگ ویریبل سچ ایز ہیریڈیٹی، پریویس نالج، ایج، انوائرمنٹل اسٹیمولس. تو جو راستے میں رکاوٹیں آتی ہیں ان کو عبور کرنے کے لیے ہم پریویس نالج کو یوز کرتے ہیں، اپنی ایج کا ایکسپیرینس اور انوائرمنٹل اسٹیمولائی کو استعمال کرتے ہیں. تو ان کو یوز کرتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں. کنسیپٹ آف سائن لرننگ، کوگنیٹو میپس، ایک یہ اس نے ورڈ یوز کیا ٹرم، ساتھ میں ہے پلیس لرننگ. کوگنیٹو میپس کیا ہیں؟ Mental maps are the organizations of one's thoughts to find new solutions to the problems. کہ یہ دماغ کے اندر بننے والا نقشہ ہے کسی بھی چیز کے بارے میں، کہ جب ایک انسان جیسا کہ ادھر چوہے پھنسے تھے راستہ تلاش کرنے کے لیے کہ وہ خوراک تک پہنچیں، تو وہ اپنے آپ کے ذہن کے اندر نقش بناتے ہیں کہ یہاں سے اس طرف مڑنا ہے اور ادھر کو جانا ہے. جیسے جیسے وہ جاتے تو ان کو راستہ وہ یاد ہو جاتا، تو ذہن کے اندر ایک میپ نقشہ بنا لیتے تھے جس کی مدد سے وہ آگے پہنچتے تھے، اور ہر بار پہلے سے اگلی بار جو ہے ان کو اس سے زیادہ آسانی ہوتی. تو ایک ذہن کے اندر، مائنڈ کے اندر کوگنیٹو میپ بنا لینا، ایک دماغی نقشہ بنا لینا کسی بھی منزل تک اپنی مسئلے کو حل کرتے ہوئے کسی بھی منزل تک پہنچنے کے لیے، اس کو بولتے ہیں کوگنیٹو میپ، ایک نقش بنانا کہ کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. پلیس لرننگ، چینج ان دا موومنٹس اینڈ اسٹائلز آف فنکشننگ ایز پر نیڈز. پلیس لرننگ کیا ہے کہ سم ٹائمز ہمیں سچویشنز بدل کر نظر آتی ہیں. مثال کے طور پر راستہ تبدیل کر دیا گیا، صورتحال بدل گئی، تو اس صورت میں جو ہے ہمیں کچھ اور طرح سے جو ہے لا عمل بنانا پڑے گا اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے. تو اس کے بعد ریوارڈ ایکسپیکٹنسی، یعنی کہ اس میں انعامات کا ذکر ہے. لرننگ از گول اورینٹیڈ اینڈ اے پرسن آلویز ایکسپیکٹ سم گین اور ریوارڈ فار ہز ایفرٹ. لرننگ تب ہوتی ہے جب کوئی گول متعین کی جائے، منزل متعین کی جائے، اور ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو کوئی نہ کوئی ریوارڈ ملے، پرائز ملے، اس کی ایفرٹ کے عوض، اس کی کوشش کے عوض اس کو بدلے میں کوئی انعام ملے. تو اس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، جب ملے گا تو وہ پھر زیادہ کرے گا اس کام کو، اگر نہیں ملے گا جیسے کہ چوہوں نے کیا، ان کو کھانا ملا تو پھر انہوں نے زیادہ بڑھ کے کیا. نیکسٹ ہے ناٹ گیٹنگ ریوارڈ میں لیڈ ٹو ڈسپوائنٹمنٹ اینڈ لو ایفیشنسی آف ورک. اگر انعام نہیں ملے گا، رینفورسمنٹ نہیں ملے گی، تو مایوسی آئے گی اور کام کے اندر کمی آئے گی. ریوارڈ ایکسپیکٹنسی، اس نے بھی، ٹولمن نے بھی ان کے 3 گروپ بنائے تھے. ایک میں اس نے رینفورسمنٹ ایوری ٹائم، کہ ہر دفعہ جب چوہے سٹارٹ سے لے کر آگے فوڈ والے ڈور تک آتے تو ان کو ہر دفعہ پرائز، ان کو کھانا ملتا. تو اس طرح سے جب 17 ڈیز کے اندر انہوں نے جو ہے ان کا کام بڑی تیزی کے ساتھ ہوتا گیا اور وہ جلد منزل تک پہنچ جاتے. دوسرے گروپ کے اندر رینفورسمنٹ آفٹر 10 ڈیز، تو 10 دن کے بعد 11ویں دن ان کو خوراک دی گئی. تو ان کو جو ہے پہلے وہ آتے راستے تک پہنچتے لیکن کھانا نہ ملتا، لیکن 11ویں دن جو ہے 10 دن کے بعد ان کو جب کھانا ملا، تو اب 11 دن کے بعد جو ہے اب ان کی رفتار پھر بڑھ گئی. اب ان کو پتہ چلا تو رینفورسمنٹ ان کو ملی، تو انہوں نے جلدی سے وہ فاصلہ طے کرنا شروع کیا اور جلد وہ منزل تک پہنچ جاتے. تیسرے گروپ کے اندر نو رینفورسمنٹ ایٹ آل، تو ان کو کوئی رینفورسمنٹ نہ دی جاتی، اس وجہ سے وہ مایوس ہو گئے اور وہ ان جلد اس لاسٹ جو ہے پوائنٹ اس تک نہ پہنچ پاتے تھے. تو اس طرح سے اس نے یہ ثابت کیا کہ رینفورسمنٹ جو ہے کسی بھی گول تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے. اگر کوئی پرائز یا ایوارڈ ملے گا یا کوئی جاب ملے گی یا کوئی مسئلہ ہوگا، تو جس کا کوئی پرائز ہوگا تو اس کی وجہ سے زیادہ لرننگ ہوگی، جلد لرننگ ہوگی اور مزید آگے بڑھنے کے چانسز زیادہ ہو جائیں گے. اس طرح سے مزید لیٹن لرننگ ہے. لیٹن لرننگ از آلسو نون ایز ہڈن لرننگ، یہ بھی ٹرم اس نے یوز کی، یعنی کہ یہ ایسی لرننگ ہے جو اندر پوشیدہ ہوتی ہے اور ضرورت کے تحت اس کو استعمال میں لایا جاتا ہے. اٹ ریمینز ان دا مائنڈ اینڈ کلیئرز اونلی وین نیڈیڈ، اور اے پرسن گیٹ
reinforcement to use that learning کہ یہ دماغ کے اندر موجود ہوتی ہے، جب کبھی اس کو ضرورت محسوس ہوتی ہے تو اس کو وہ جب اس کو کوئی reinforcement دی جائے تب اس کو وہ استعمال میں لاتا ہے۔ اس کے بعد ایجوکیشنل امپلیکیشن اس تھیوری کا کیا ہے، تو ایز دا لرننگ از پرپزیو سو واٹ از ٹاٹ ٹو چائلڈ مسٹ بی پرپزیو اینڈ گول اورینٹیڈ، کیونکہ مقصد جو ہے لرننگ کا وہ ہے کہ کوئی گول متعین کی جائے اور با مقصد طریقہ اختیار کیا جائے لرننگ کو، ان لرننگ کا سیکھنے کا کوئی مقصد ہونا چاہیے، تو اس لیے مختلف بچوں کے لیے کوئی نہ کوئی گول سیٹ کرنی چاہیے کہ جس کو وہ پانے کے لیے ایفرٹ کریں۔ نو لرننگ از ویسٹفل سو ٹیچر مسٹ پٹ نیسیسری ایفرٹس ٹو لائٹن اپ دا ہڈن لرننگ، کوئی بھی لرننگ ایسی نہیں کہ جو اس کا کوئی مقصد بے سود ہو، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہے، اس لیے ٹیچر کو بھی چاہیے کہ جو بچے کے اندر ہڈن لرننگ ہے، پوشیدہ ہے سیکھنے کی صلاحیتیں، ان کو اجاگر کرے، روشن کرے، اور ان کے اندر وہ شوق اور جذبہ یا ولولہ اس کو اجاگر کرے۔ چلڈرن وائل لرننگ مسٹ بی انکریج ٹو ایکسپلور مور پاسبل ویز آف سالونگ دا پرابلم، جب بچے سیکھ رہے ہوں تو کوشش کرنی چاہیے، ان کو انکریج کیا جانا چاہیے تاکہ وہ مزید اپنے مسائل کو ایکسپلور کر کے ان کو حل کر سکیں۔ رینفورسمنٹ از دا نیسیسری ایکشن فار میکنگ لرننگ افیکٹو، لرننگ کو مؤثر بنانے کے لیے جو رینفورسمنٹ ہے، کسی بھی طرح کا انعام دینا وہ ضروری ہے۔ تو یہ تھی ٹالمین کی تھیوری سائن لرننگ۔ نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔